اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 131 132 اور 133۔ وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اذ قال جب کہا لہو اس کو، ابراہیم علیہ السلام کو، ربہ اس کے رب نے، اسلم اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیجئے، میرے حکم بردار کر دیجئے۔ قال اسلمت لرب العالمین، فرمایا اسلم تو میں نے حوالے کر دیا اپنے آپ کو، لرب العالمین، رب العالمین کے لیے، تمام جہانوں کے پروردگار کے لیے۔ ووصّى بها ابراہیم، اور وصیت کی اسی بات کی، اسی تفویض کی، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا اور اللہ کے سامنے گردن جھکانا، اللہ کا فرما بردار بننا، اسی اسلام کی وصیت کی، بہا اس کی، ابراہیم علیہ السلام نے بنی ہے اپنے اولاد کو، وہ یعقوب اور یعقوب علیہ السلام کو بھی، یعقوب کو بھی، یا بنیہ اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ تعالیٰ نے پسند کیا تمہارے لیے دین، فلا تموتن، بس ہرگز تم نہ مرنا، الا وانتم مسلمون، مگر اس حالت میں کہ تم جو ہے فرما بردار ہو اور تم نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا ہو، فرما بردار ہو، مسلمان ہو۔ ام کنتم شہداء، یا کیا تم گواہ تھے، شہداء یعنی موجود تھے، شہداء یہاں مانا موجود، کیا تم موجود تھے، اذ حضر یعقوب الموت، جس وقت حاضر ہوا یعقوب علیہ السلام کو موت، اذ قال، جس وقت کہا یعقوب علیہ السلام نے، لبنی ہے اپنے بیٹوں کو، ما تعبدون من بعدی، ما تعبدون کس چیز کی عبادت کرو گے، من بعدی میرے بعد، تم میرے بعد کس چیز کی عبادت کرو گے، کس کی عبادت کرو گے؟ قالو انہوں نے کہا، نعبد الہ کا، ہم عبادت کریں گے الہ کا، آپ کے معبود کی، آپ کے الہ کی، و الہ آبائے کا، اور آپ کے باپ دادا کے معبود کی، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق ہیں، الہا واحدہ ایک معبود کی، ونحن لہ مسلمون، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہود اور عیسائیوں پہ، یہودیوں پہ، نصرانیوں پہ اور مشرکین کے لیے اللہ تعالیٰ نے ملت ابراہیمی کی وضاحت یہاں فرمائی ہے، اور اس کے ساتھ یہودیوں کے سوال کا بھی جواب ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ہمارے جو ہے یعنی والد اسرائیل یعقوب علیہ السلام نے اپنے اولاد کو یہودیت پر پابند رہنے کی جو ہے حکم دی، یعنی وصیت کی، آخر لمحات میں اپنے اولاد کو کہا کہ تم نے یہودیت کو بالکل نہیں چھوڑنا، اس پر تم نے لوگوں نے قائم رہنا ہے، اس وجہ سے ہم یہودیت نہیں چھوڑ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دیا کہ اس وقت کیا تم موجود تھے کہ جس وقت یعقوب علیہ السلام وصیت کر رہے تھے، اللہ نے وہ وصیت نقل فرمائی، جس وقت یعقوب علیہ السلام اپنے 12 بیٹوں کی جو وصیت فرما رہے تھے، وہ وصیت اللہ نے نقل فرمائی۔ اور اس کے بعد جو ہے
فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی وصیت اسی دین اسلام کی وصیت کی تھی اپنے اولاد کو، یعنی اسماعیل علیہ السلام کو بھی اور یعقوب علیہ السلام کو بھی. یہ تو 2 بیٹے پیغمبر تھے. اس کے علاوہ ابراہیم علیہ السلام کے اور بھی اولاد تھے. یہاں فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی ہاجرہ، حضرت ہاجرہ علیہ السلام جو مصری یعنی نسل سے تھی، وہ ہاجرہ علیہ السلام سے بیٹے اسماعیل علیہ السلام تھے، اور اسحاق علیہ السلام جو تھے حضرت سارہ عراقی کے وطن سے تھے، اور اس کے علاوہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد 8 صاحبزادے تھے جو ہے ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام کے اس کے علاوہ بھی اولاد تھی. یعنی فرماتے ہیں کہ زمران، یقسان، مدان اور مدیان، اسیاق، سوخ، یہ سب حضرت قطورہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وطن سے تھے. یہ تورات میں یہ بات پیدائش یعنی کے حوالے سے تورات میں یہ بات موجود تھی. تو فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے 8 صاحبزادوں کو یہ وصیت کی کہ تم نے اسلام پر کاربند رہنا ہے، دین اسلام پر، اور میں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، تفویض کیا اپنے آپ کی، تم نے بھی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے. تفسیر مظہری کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا. اس تفویض کا یہ نتیجہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بقا عطا فرمائی، اور پھر آگ میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بقا عطا فرمائی. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا. تو اس سے وضاحت یوں معلوم ہوتا ہے کہ آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے تفویض کیا تھا اپنے آپ اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیجیے کہ آگے امتحانات آ رہے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اسلمت لرب العالمین، میں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا. اپنے اختیارات، اپنی مرضی جو ہے اللہ کے حوالے کر دی، کیونکہ وہ رب العالمین ہے، وہ میرے تربیت کرے گا، اور پورے جہانوں کا وہ رب ہے، پروردگار ہے، تربیت کرنے والا ہے، وہ اعلیٰ سے اعلیٰ میری تربیت کرے گا. اللہ تعالیٰ کیسی تربیت فرماتے ہیں؟ امتحانات بندے پر جو ہے، قربانیوں میں ڈال کر تعالیٰ جو ہے بندے کی تربیت فرماتے ہیں. تو یہ جو امتحانات تھے ابراہیم علیہ السلام کے، وہ تربیت کے لیے امتحانات تھے، یہ تعذیب کے لیے نہیں تھے. تو اللہ کے بندوں پر جو امتحانات آتے ہیں، یہ امتحانات جو ہوتے ہیں نیک بندوں پہ، وہ تربیت کے لیے ہوتے ہیں، اس سے ان کی ترقی ہوتی ہے. تو کوئی بھی یہ نہیں کہ کسی کو آپ نے تکلیف میں دیکھا تو آپ کہتے ہیں یہ اب اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑا ہوا ہے. جیسے کوئی بھی مسلمانوں پہ یعنی امتحان آتا ہے تو کافر کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ہمارے خداؤں نے ان کو پکڑا ہے. قرآن پاک میں اس کی مثال ہے. یعنی جب پیغمبر ان کو دعوت دیتے تو وہ کہتے ہمارے بتوں نے جو ہے تمہیں جو ہے یعنی وہ کیا ہے، پکڑا ہے، اس وجہ سے تمہارے دماغ خراب ہو گئے اور تم جو ہے دوسرے دین کی طرف بلا رہے ہو. کوئی بھی تکلیف آتی تو نحوست پکڑتے کہ تمہاری جو ہے، اگر کافروں میں کوئی تکلیف آتی تو کہتے مسلمانوں کی وجہ سے یہ تکلیف ہمیں پہنچ رہی. آپ خوش فہمی میں اپنے آپ کو مبتلا کرنا کہ بھائی میں اللہ کے ہاں مقبول ہوں اور باقی سارے مردود ہیں، یہ یہود و نصارہ کے جو ہے وہ ذہن تھا. اور ان کا جو ہے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی تو کہتے یہ جو ہے ہم ٹھیک ہیں، اور یہ جو ہے ان کی وجہ سے جو ہے ان کی نحوست کی وجہ سے علیہ باللہ ہمیشہ کے لیے کافروں کا اور یہود و نصارہ کے طریقہ کار رہا. تو امتحانات جو ہے، امتحانات مسلمانوں پر آتے ہیں ترقی کے لیے اور رفع درجات کے لیے. تو ہر امتحان کو آپ مصیبت نہ سمجھیں، بلکہ اس امتحان میں فرماتے ہیں علماء کرام نے یہاں تک بھی لکھا ہے، اگر آپ پر تکلیف ہے اور آپ کا دل مطمئن ہے تو سمجھے اس تکلیف سے آپ کے درجات اللہ تعالیٰ بلند کر رہے ہیں. استغفار تکلیف سے فرماتے وہ تکلیف جس میں آپ عبادت میں آگے بڑھیں، استغفار، ذکر، تلاوت، نیکی میں آگے بڑھیں، تو یہ تکلیف آپ کے لیے رفع درجات کا سبب. اگر ایسی تکلیف جس میں آپ جزا فضا کریں، اللہ کی ناشکری کریں، کفر کریں، تو یہ تکلیف آپ کے عذاب کے بڑھنے کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو یہ فرماتے ہیں تربیت کے لیے اذ قال له ربه اسلم، جب کہا اس کے رب نے اس کو اسلم، آپ اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیجئے، تفویض کیجئے
قال اسلمت لرب العالمین، فرمایا کہ میں نے اپنے آپ کو رب العالمین کے حوالے کر دیا۔ تو اللہ کی طرف سے جو تکلیفیں آتی ہیں اس میں تربیت ہے، تو اس میں جو ہے بندہ قربانی، دین میں جو قربانی کرے گا اللہ تعالیٰ تربیت عطا فرمائے گا۔ وصّا بہا ابراہیم و بنی ہے، اور اسے دین اسلام کی تفویض الہی کی ابراہیم علیہ السلام نے وصیت کی اپنے اولاد کو، 8 صاحبزادوں کو، جو میں نے آپ کو یعنی عرض کیا کہ تورات کے حوالے سے یعنی ابراہیم علیہ السلام کے 3 بیویاں اور 8 صاحبزادے یہ ذکر۔ یہ جو مدین ہے نا، مدین شعیب علیہ السلام، یہ حضرت قطورہ علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد سے، ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی کے اولاد سے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے وصیت کی اپنے اولاد کو، بنی و یعقوب، اور یعقوب کو بھی، یا بنی یا اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے منتخب کر دیا دین، یہ دین اللہ کا منتخب شدہ طریقہ دستور زندگی ہے، اب تم نے اپنی مرضی نہیں گزارنی، یاد رکھنا بہت بڑی بات ہے۔ دین کیا ہے؟ ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ، وہ کہاں سے انتخاب ہوا ہے ہمارے لیے؟ اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے۔ تو ہم نے زندگی خوشی غم کیسے گزارنی ہے؟ ہم پتہ کیا بہانہ، یہ دنیا داری ہے، دنیا داری کا مطلب یہ کہ دین سے الگ ہے۔ اب جو ہم بہت ساری جو ہے رواج کرتے ہیں، بہانہ کیا ہے؟ یہ دنیا داری ہے۔ اب اندازہ کریں اللہ کے ہاں کیا جواب ہو؟ یہ دین ہم زندگی جو گزار رہے ہیں، علی کرم اللہ وجہ سے پوچھا گیا کہ تم کی عبادت کس وقت کرتے ہو؟ کہا ہم ہر وقت عبادت کرتے ہیں۔ ہاں جی، ہم بیت الخلاء داخل ہوتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، وہ بھی عبادت ہے۔ ہاں جی، یہاں تک کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا، ان سے پوچھا گیا کہ اچھا اگر تم پیشاب بھی کرتے وہ تمہاری عبادت؟ فرمایا ہاں، وہ کرم حضور کی سنت پر کرتے ہیں، وہ بھی عبادت ہے۔ تو یاد رکھنا ہر چیز ہماری عبادت ہے اگر ہم اللہ کے حکم حضور کی سنت کے مطابق کریں گے، اگر اس کے علاوہ اپنی مرضی سے کریں گے، رسم و رواج پہ کریں گے، اپنے طریقے پر کریں گے۔ ما احدث قوم بدعۃ الا رفع مثلها من السنہ، فرماتے ہیں کسی بھی قوم نے بدعت ایجاد نہیں کی مگر اس بدعت کے وقت جو سنت والا عمل ہے اللہ اسے محروم کر دیتے ہیں۔ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں، ہم اپنے بچے کی شادی کرتے ہیں یا اپنی بیٹی کے جو ہے آپ یعنی شادی کرواتے ہیں، تو اب یہ سارے معاملات میں ہم نے دیکھنا ہے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نہیں تھی، صحابہ کرام کی بیٹیاں نہیں تھیں، انہوں نے کیسے ان کی شادیاں تھیں؟ کیا ان کی اولاد نہیں تھی؟ یاد رکھنا یہ رسم و رواج اس قیامت کے دن، یہ جو ہم رواجیں کرتے ہیں اور غیر شرعی کام کرتے ہیں، اس پہ اللہ کے ہاں مواخذہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ فرمایا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ نے تمہارے لیے منتخب کر دیا دین، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، پس نہ تم مرنا، ہرگز نہ مرنا، الا مگر اس حالت میں وانتم مسلمون کہ تم مسلمان ہو، حکم بردار ہو۔ کیا مطلب؟ اب موت تو انسان کو ہر حالت میں آ سکتی ہے، وہ سفر کر رہا ہے تو موت آ سکتی ہے، جی وہ کہیں خوشی میں تو موت آ سکتی ہے، پریشانی میں تو موت آ سکتی ہے، مقام میں موت آ سکتی ہے، ہر مقام میں انسان کو اللہ نے موت کا یعنی کا اجل بتایا نہیں، وقت مقرر ہے۔ مطلب کیا ہے کہ ہر حکم کو، ہر عمل کو اللہ کے حکم اور نبی کی سنت کے مطابق کرو گے تو تم مسلمان ہی مرو گے۔ اتنی واضح بات ہے، جو بھی آپ عمل کرو عبادت ہے، اللہ کے حکم حضور کے طریقے مطابق ہے۔ ہاں موت آئی تو اسلام کی حالت میں موت آئی ہے نا، اندازہ کریں۔ اس کے علاوہ ذکر ہے، تلاوت ہے، اس کی دین صرف عبادات نہیں ہے، دین کیا ہے؟ ایمانیات، عقیدہ، معاملات، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات۔ خرید و فروخت کر رہے ہاں جی، اب نماز کا ٹائم ہے، آپ مسجد میں ہیں تو آپ اسلام کی حالت میں، آپ کو موت آئی اسلام کی حالت میں موت آئی، ہاں جی، یہ تو سعادت ہے کہ بعض لوگوں کو اللہ عبادت کی حالت میں، سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ جو ہے موت عطا فرماتے ہیں، کہ اللہ کا دین ہے۔ بعض جو ہے درس قرآن پہ، بعض جو ہے تلاوت پہ، مختلف عبادت کی حالت میں، ہاں یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے۔ لیکن میرے بھائی یاد رکھنا، اگر آپ بیت الخلاء سنت کے مطابق گئے نا اور آپ کو موت آئی، یہ موت شہادت ہے۔ یہ شہادت کا مطلب یہ سنت کے مطابق آپ اسلام کی حالت میں آپ کو موت آئے نا جی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ فرمایا وَلَا فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، پس ہرگز نہ مرنا اس حالت مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت،
یہ جواب ہے یہودیوں کے اس بات کا کہ وہ کہہ رہے کہ اللہ کے نبی کو انہوں نے کہا، روح المعانی کے حوالے سے علامہ آلوسی رحمۃ اللہ نے فرمایا، انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے جو ہے یہودیت نہیں چھوڑتے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے اولاد کو آخری لمحات میں یہ وصیت کی تم یہودیت پہ قائم رہنا. تو اللہ فرماتے ہیں ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت حاضر تھے، اذ حضر یعقوب الموت، جس وقت یعقوب علیہ السلام کو موت آ پہنچی، اذ قال لبنی ہے، جس وقت انہوں نے وصیت کی اور کہا اپنے اولاد کو، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، میرے بعد کوئی شرک تو نہیں کرو گے، میرے بعد غیر اللہ کی بات تو نہیں کرو گے. ما تعبدون من بعدی، پوچھا اپنے اولاد سے. اب اشارہ ہے آپ وصیت کرتے ہو تو بھائی دین کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے اپنے اولاد کو وصیت تربیت کرو اور وصیت کرو. ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک، انہوں نے کہا ہم عبادت کریں گے آپ کے الہ کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی، وہ الہ آبائے کا، اور آپ کے باپ دادا کا جو الہ ہے، معبود ہے، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یہ جو آپ کے باپ دادا ہیں ان کے معبود کی الہ کی کیا ہم بات کریں گے، الہ واحدہ، جو ایک معبود واحد پر حق ہے، ایک معبود واحد پر حق ہے، ہم اسی کی بات کریں گے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے ماننے والے ہیں اور اسی کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. یہ نحن مسلمون لہو یہ اس طرح تھا، لیکن اللہ نے یہ تاکید کر دی. لہو مسلمون کا مطلب یہ کہ صرف اسی کے ماننے والے ہم ہوں گے، اپنے آپ کو اسی کو تسلیم کرنے والے ہوں گے، اسی کے ساتھ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والے نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے. امین. الحمد